حضور محبوب سبحانی شہباز لامکانی کے والد گرامی کا نام ہے حضرت موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اب آپ کو جنگی دوست کیوں کہتے ہیں آپ کے والد گرامی کو؟ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک دن جامع مسجد سے نکلے جا رہے تھے تو راستے میں بادشاہ کی سواریاں ملی جن کے اوپر شراب کے مٹکے لاد کر لے جا رہے تھے۔ آپ نے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے آپ کو بلا لیا۔ یہ ہے وہ بات کہ مسلمانوں کو غیر سیاسی بنا دیا گیا۔ یہ بزرگ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ صوفیزم، میں کہا صوفی تو بڑا وقت کے غیرت ماندی دنیا تے کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک نئی اصطلاح جی، صوفی تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں کہا میرے آقا و مولا 27 غزوات میں تلوار پکڑ کے لے جائے، صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا جن کا دین ہے وہ یہ نہیں صوفی جی، صوفی بزرگ ہوتے ہیں جی، یہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ میں نے کہا میرے آقا و مولا پھر بدر میں کیوں گئے؟ صوفی کسی نے کچھ نہیں کہتا۔ صوفی کلمہ جنہاں نے پڑھیا ہوتے سارے تشریف لے گئے۔ تو کیڑا صوفی ہے کائنات دا؟ ابو ذر غفاری تو بڑا صوفی تے کوئی نہیں ہے جیڑا صبح دا کھا کے تے شام دا رکھنا بھی شان توکل دے خلاف سمجھدا۔ حضرت عمر نال بھی آپ دا اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر نے بھی کہتے سن، حضرت عمر ایک ہی کر دے ہو بھائی تسی مال غنیمت جمع کر لیا، بیت المال پیسے رکھ لے، یہ شان توکل دے خلاف ہے۔ جنہیں صبح دیتا ہے وہ شامی بھی دے گا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری، انہاں تو بڑا صوفی تے کوئی نہیں۔ حضور نے انہوں نے مسیح الاسلام قرار دیتا۔ اے حضرت ابو ذر اس امت دے مسیح ہیں، جس امت دے مسیح ہیں، انہوں تو بڑا صوفی کوئی نہیں۔ لیکن کر دے کی سن پتہ ہے؟ حضور دی اونٹنیاں چران دے سن۔ حضور دی اونٹنیاں ایتھے حضور دا نا چومن واسطے دلیلہ مانگ دیں، حضور کی عزت پر کام کرنے کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں جی۔ میں نماز جو پڑھ لئی، میں کہتے ہیں وقت بند ہونے دی دیر ہے، پتہ لگ جائے گا یہ نمازیں جڑیاں تم پڑھنا۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بیٹا بھی اور خود بھی حضور کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری کا بیٹا حضور کی اونٹنیوں کی ناموس کے لیے شہید ہو گئے۔ پیچھے آپ کی اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ کی۔ اور آخری بار جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہ گئے ابو ذر غفاری۔ تو بات چل نکلی کہ ابو ذر غفاری تو جنگ سے جان چھڑا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے، ایسے کچھ سایہ نظر آیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کوئی بندہ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کون ابا ذر؟ فرمایا وہ تو ابو ذر آ رہا ہے، وہ تو ابو ذر آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو سامان اپنا جو ہے وہ سر کے اوپر رکھا ہوا تھا ایسے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر کدھر رہ گئے تھے؟ عرض کی حضور میرا اونٹ بیمار ہو گیا، میں ایک گاؤں میں گیا، اس کا علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا، تو میں نے اس کو ادھر ہی چھوڑا اور پھر یہ سامان باندھ کر میں نے کہا چلیے جہاں حضور جا رہے ہیں چلیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر تم کلیا ہی رہنا ہے، کلیا ہی مرنا ہے، کلیا ہی اٹھنا ہے، تو کلیا ہی رہنا ہے، تیری بننی کسی نال کوئی نہیں۔ حضرت عمر نہ بھی گل بن گئی، فرمایا پیسے کیوں رکھیں تسی؟ نہیں رکھنے پیسے۔ حضرت ابو ذر غفاری عثمان غنی کے ساتھ بھی الگ پڑے۔ جب ملک شام گئے تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ اگر بابا جی 2 دن اور رہ گئے تو میری گورنری گئی۔ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے صوفی ہیں آپ، پتہ نہیں کیڑے صوفی، اج دے مینوں تو نہیں سمجھ آندی ہے صوفی کیڑے یہ جڑے کہنے جی یہ بزرگ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں آکھا جی بزرگ کسی کو کچھ نہ کہتے ہوتے نا تو مجدد الفسانی ایویں ٹکر لے لی اکبر تے جہانگیر نے، ایویں ٹکر لے لی بابے نے، ایویں قلعہ گوالیار بند ہو گئے، ایویں ہتھکڑیاں لوائی رکھی ہیں، ایویں بابا جی اتنے بیٹھے رہے قلعہ گوالیار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ہر دور
اسلام دے نال ٹکر لوگاں لئیے جویں ہن لے رہے کہ جی علماء کی تقریریں جو ہے وہ، میں کہا کل جڑے قذافی سٹیڈیم مرے ایک بندے نے اپنی دوست دی 2 دھیاں مار دیتی ہیں، جنانی مار دیتی، وہ مولویوں مروائی۔ میں اگر ایک ہفتے دی اخبارات دے کٹنگ کر کے رکھا نا تو 1000-2000 صفحے دی کتاب بن دی جڑے روزانہ دی قتل و غارت تے بدماشیاں تے ہنڈا گردیاں ہوندیاں، وہ ساڈے سپیکر دی وجہ تو نہیں ہوندیاں، وہ تو ساڈے سپیکر دی وجہ تو نہیں ہوندیاں، وہ تہاڈی اپنی بدماشیاں دی وجہ تو ہوندیاں۔ حضرت فاروق اعظم جدو ایران فتح ہویا تو حضرت سعد بن ابی وقاص سامان بھی بھیجا، مال غنیمت بھی بھیجا تے نال خط بھی بھیجا حضرت عمر نو۔ انہاں کہا جناب اے جڑا میں سونے تے ہیرے تے جواہرات بھیج رہا، بعض سپاہیاں نو اس مقام تو قیمتی چیزاں ملیاں تو اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسی نے سوئی دی بھی بدجانتی نہیں کیتے۔ ہیرے جواہرات تے سونے چھپانا تو بڑی دور والی بات ہے، کسی سپاہی نے سوئی دی بھی بدجانتی نہیں کیتی، جو ملیا ظاہر سپر پاور فتح ہوئی تو انہاں دے تہ خانیاں چو تو انہاں تو کتنا مال ملے ہونا، تو فرمایا کسی سوئی دی بھی بدجانتی نہیں کیتی۔ حضرت عمر رو پے کہ میری رعایت وچ میرے سپاہی تے فوجی اتنے دیانتدار، مولا کائنات علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر رونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہے۔